آپ میں سے کون حضرت ابو ذر کا نام جانتا ہے؟ کیا نام تھا؟ ابو ذر تو ان کی کنیت تھی، ذر ان کے بیٹے کا نام تھا. غفاری قبیلے کی طرف نسبت ہے. غفار اس کا نام تھا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ غفار کو بخش دے، کیونکہ غفارہ کا روٹ جو ہے وہ بھی بخشش ہے. اور بنو اسلم کو سلامت رکھ. ایک اور قبیلے کے لیے سلامتی کی دعا کی اور غفار کے لیے بخشش کی. نام کیا تھا ان کا؟ ان کا نام جندب بن جنادہ تھا. جندب، یہ نام بھی الگ سے آپ نے کہیں ضرور سنا پڑا ہوگا. والدہ کا نام رملہ بنت ربیعہ تھا. رملہ مکہ میں رہتے تھے یا مدینہ میں؟ یہ نہ مکہ میں رہتے تھے نہ مدینہ میں رہتے تھے. صحابہ کے بارے میں پڑھا کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کیجئے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم ہر روز کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انہی کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. ان کا راستہ کیا تھا وہ ہمیں خود بھی نہیں پتا، تو ہمیں ان کا راستہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے تھیں. بہرحال ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بدر کے قریب ایک جگہ تھی، ودان نامی ایک بستی تھی جو راستے پر پڑتی تھی، تجارتی شاہراہ پر تھی. یعنی مکہ کے لوگ جب شام کی طرف سفر کر کے جاتے، تجارت کرتے، تو راستے میں یہ بستی آتی. ان کا قبیلہ جو تھا وہ ڈاکہ زنی کے لیے مشہور تھا. ڈاکو لوگ تھے اور ان کا کام کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسافر وہاں سے گزرے بستی میں قیام کریں، تجارت کر کے یا آ رہے ہوتے تھے یا جا رہے ہوتے تھے، تو ان کے وہاں خرچ کریں، یعنی ان سے بھی کچھ لین دین کریں. یہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا. اور اگر کچھ نہ دے لیں تو پھر یہ ان کو لوٹ کے اپنا کام چلائیں. یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مکہ کی چونکہ ایک مرکزی حیثیت تھی تو یہ بہت جلد ادھر ادھر چرچا ہو گیا. مکہ کے لوگ تاجر لوگ تھے، کچھ اور اگتا وغیرہ تو نہیں تھا وہاں، تو ان کا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ تجارت. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف یہ سفر کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے. بہرحال اب جب یہ تجارت کر کے باہر کو جاتے، ادھر ادھر نکلتے، تو راستے میں بھی باتیں ہوتی، راستے میں جو قبیلے آتے، جو لوگ ملتے ان کو بھی بتاتے، جو لوگ مکہ میں حج یا عمرے پہ آتے ان کو بھی پتا چلتا کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. ایک ہاٹ ٹاپک تھا، ہر ایک تک پہنچ گیا. چونکہ مکہ کی پوزیشن بہت سینٹرل تھی اس لیے میسج بہت جلدی ادھر ادھر سپریڈ ہوا. اب اس بستی میں بھی پتا چلا، حضرت ابو ذر غفاری کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے مکہ میں اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کو تجسس ہوا. اپنے بھائی کو بھیجا جو کہ شاعر تھے، ان کا نام انیس تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور تم پتا کرو کہ وہ شخص کیا کہتا ہے. وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کی کچھ باتیں وغیرہ سنی، اور چونکہ مکہ والے آپ کے بہت خلاف تھے تو کچھ اچھا امپریشن نہیں لے کر گئے. واپس گئے تو بتایا کہ مکہ والے یہ کہتے ہیں، ہاں میں نے جو کچھ سنا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وہ خود یہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو ان کی تسلی نہیں ہوئی، یہ خود سفر کر کے گئے. لیکن چونکہ ماحول آپ کے خلاف تھا تو کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا یا پوچھا نہیں. اور مسجد حرام چونکہ ایک مرکزی جگہ تھی، وہیں پر کئی دن رہے. آخر حضرت علی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ کہاں سے آیا وہ شخص اور کیوں آیا، اور روز یہی ہوتا ہے. تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر پہ، کھانا وانا کھلایا، پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. کہا کہ ایک شخص ہے جس نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان تک پہنچنا آسان نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ تم ان سے ملنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری خیر نہیں. ہاں ایسا کرو، چپ کے میرے پیچھے آؤ، اگر کہیں خطرہ ہوا تو ادھر ادھر ہو جانا، ورنہ جہاں میں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے آتے جانا، اور جہاں میں پہنچوں وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملاقات کر سکو گے. بہرحال یہ چھپتے چھپاتے وہاں پر پہنچے اور دیکھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں اور یہ شخص جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا، اور فوراً ہی اسلام قبول کیا. اور یہ 5ویں 6 مسلمان تھے، یعنی بہت ابتدائی دور میں. ابتدا میں حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف تک مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ایک طرح سے لوگ چھپے چھپے دل میں مسلمان تو تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے.
بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جانے لگے. چند دن آپ کے پاس رہے, چند بنیادی باتیں آپ نے سیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی کہ جاؤ, جو کچھ سیکھا ہے اپنے قبیلے کو سکھاؤ, اور ہاں مکہ والوں کو پتہ نہ چلے, ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی. اور ایک بات یہ ہے کہ تم اس وقت تک اپنے قبیلے کے پاس ہی رہو جب تک کہ تمہیں یہ خبر نہ ملے کہ اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے. تم وہیں رہنا, کیونکہ بہادر تو تھے, جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو وہ نڈر قسم کا قبیلہ تھا. کہا کہ کیوں نہ میں اپنے اسلام کا اظہار کر کے جاؤں. اعلان کیا اور ہوا وہی جو ہونا تھا. لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے. تو آخر کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے کس قبیلے کا شخص ہے جہاں سے تم گزرتے ہو؟ تمہارا کوئی قافلہ سلامت نہیں گزرے گا اگر تم نے اس کو کچھ کیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس بیچ میں آئے تھے اور انہوں نے ان کو چھڑایا. بہرحال اپنے قبیلے میں واپس گئے. واپس جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی, بھائی بھی مسلمان ہو گئے, اور ان کی کوششوں سے چند لوگوں کے سوا سارا قبیلہ مسلمان ہوا, اور نماز با جماعت کا بھی وہاں اہتمام شروع ہوا. اور غزوہ خندق تک یہ اپنے قبیلے میں ہی رہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو یہ مدینہ چلے گئے, اور اس وقت ان کے باقی سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. مدینہ جانے کے بعد انہوں نے دن رات اپنے سیکھنے میں صرف کیے, بہت کچھ سیکھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی احادیث کافی تعداد میں روایت ہوئی ہے. ان کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ انہیں دنیا کی دولت اور دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہرحال سیکھنے سکھانے میں مشغول رہے, لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. شام کی طرف سفر کر گئے. وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. ان کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہوئے, اور یہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے اندر دین سے زیادہ دنیا کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ان کی بنتی نہیں تھی کسی سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ بلایا. جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں بھی وہ دن نہیں ہے, وہ منظر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. لوگوں پر کھلم کھلا تنقید کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو. جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, تو ان کو مشورہ دیا کہ آپ ربضہ نام کی ایک بستی میں چلے جائیں. یہ اور ان کی ایک بیٹی جن کا نام لیلا تھا, بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے کہ میں دنیا کے فتنوں میں نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طبیعت بنائی ہے اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے. بہرحال وہیں رہتے, اپنی عبادت کرتے اور اللہ اللہ کرتے. ہوا یہ کہ عبداللہ بن مسعود ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے, تو راستے میں پتہ چلا کہ ان پر نزع کا عالم ہے, وفات کے قریب ہیں. ان کے سامنے ہی فوت ہوئے. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا وہیں پر, اور دفن کرنے کے بعد ان کی بیوی اور بیٹی کو واپس مدینہ لے آئے. اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں جو بھی خلیفہ تھے انہوں نے ان کو لک آفٹر کیا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی گیا تو دیکھا کہ کوئی سامان نہیں ہے. چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ سامان نہیں ہے تمہارا. کہا وہ دوسرے گھر بھیج دیا ہے, سامان دوسرے گھر بھیج دیا ہے. وہ شخص پھر نہیں سمجھا. کہا نہیں, کچھ تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. کہا کہ وہ گھر کا مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا, یہاں کس لیے رکھنا ہے. کتنی گہری بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے. جب آپ مرض الموت میں تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے, آپ نے ان کو خاص طور پہ بلوایا, ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے جسم سے لگایا. انہیں خلیل رسول کہا جاتا ہے, یعنی آپ کے گہرے دوست. جب تک زندہ رہے کچھ نہیں رکھا اپنے پاس, اور ساری فکر آخرت ہی کی, اور بالآخر اپنے آخری ٹھکانے پہ جا پہنچے. انہیں مسیح الاسلام بھی کہا جاتا ہے. ان کے بے حد زہد, تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے. مال و متاع میں سے تو کچھ نہیں چھوڑا, ہاں جو چھوڑا وہ علم کا ورثہ تھا جس سے آج بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. یہ ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ.